خوشنودی امام حسین علیہ السلام، بلند تر صلوات اگر ایک گزارش کروں، اگر برا نہ مانے، جو میرے بھائی دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ کرسیوں کا سہارا چھوڑتے ہوئے ولایت علی کا سہارا لیتے ہوئے زمین پر تشریف لے آئیں تو امید ہے کہ آج یہ زمین نہیں عرش معلی بن جائے گا۔ تو ایک صلوات ہدیہ کریں مولا کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ 2-3 سال بعد حیدر بھائی ولایت حیدر کرار کے حصار میں رہنے والوں کے چہروں کے زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 2-3 سال پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہیں پر سجدہ و سلام پیش کیا تھا، تو آج مالکوں نے پھر امر کیا، تو امید یہی ہے کہ ہمیشہ کی طرح آپ آج بھی میرا ساتھ دیں گے۔ اگر میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے تو بات آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ بنا خطبہ شروع کیے حیدر بھائی میں پہلے ہی، کیونکہ ابھی بھائی اتنا بہترین جشن پڑھ کے گئے ہیں توجہ اگر جملہ ہدیہ کروں، 4 مصرے ہدیہ کر کے ہی آگے بڑھنے لگا ہوں، اگر میرے بھائی کی توجہ ہو جائے کہ ملکہ شام سے لے کر حجت قائم تلک۔ بڑی غور سے سنیے گا کیونکہ مجھے پتا ہے آخری مصرے پر آپ کا ہاتھ نہیں ہوگا، علم توحید بن جائے گا۔ ملکہ شام سے لے کر حجت قائم تلک، چاند یوں نازل ہوئے کہ چاند شرمانے لگا۔ تھوڑا سا ملکہ شام سے لے کر حجت قائم تلک، چاند یوں نازل ہوئے کہ چاند شرمانے لگا، اور فاطمہ کے صحن میں وہ نور برسا دوستو، روشنی اتنی ہوئی خالق نظر آنے لگا۔ آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں، بس مجھے اور یہ واقعی وہی گھرانہ ہے جہاں کبھی کبھی خالق بھی نظر آ جاتا ہے۔ تھوڑا سا جاگتے آئیے گا صاحبان، اور اگلا جملہ اگر آپ میرے ساتھ توجہ فرمائیں تو میں اگلا جملہ بھی ہدیہ کروں۔ ہیں میرے ساتھ، اگر تھکے ہوئے نہیں بیٹھے، کیونکہ آج کی رات تھکنے کی نہیں ہے، نہ سوچنے کی ہے، آج کی رات مقدر جگانے کی رات ہے، کیونکہ اب اس بادشاہ کے ظہور کی شب لگ چکی ہے جو ہے ہی باب الحوائج، پہلا جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، اور مجھے نہیں پتا یہ جملہ آپ کیسے سنیں گے، اور وہ جملہ میں نے ہدیہ کرنا ہے کریم کربلا کی بارگاہ میں۔ پہلا جملہ کہ جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت جس سچائی کے جزیرے پر آ کر سکون کا احساس لے لے، اس شفا خانے کو شفا خانہ حسین ابن علی کہتے ہیں، اسے شفا خانہ حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اب جشن میں بالکل شروع کرنے لگا ہوں، اور امید ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا بولیں گے، اور یہ یاد رکھیے گا بولتا وہی ہے جس پہ اختیار لسان اللہ کا ہوا کرتا ہے، اور ہاتھ اٹھتا ہی اس کا ہے جس پہ اختیار ید اللہ کا ہوتا ہے۔ تو صاحبان یاد رکھیے گا، بہت عظیم الشان شب کی ظہور کا وقت آ چکا۔ صرف ایک جملہ کہہ کر مبارکباد دوں آپ کو اور اپنے وقت کے امام کو کہ سب سے پہلے آپ کو نفس اللہ کے گھر میں ید اللہ کے ظہور کی آمد مبارک ہو۔ نفس اللہ کے گھر میں جو لفظوں سے پیار کرنے والے بیٹھے ہیں، نفس اللہ کے گھر میں ید اللہ کے ظہور کا نزول مبارک ہو۔ سرکار ان میں سے جو بھی آیا اس نے اپنے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے وجود سے اس کی صفات کو ظاہر کیا ہے، اور یہ وہی ہیں
کہ جن کی وجہ سے خدا اپنا آپ منواتا ہے، جن کی وجہ سے خدا اپنا آپ منواتا ہے۔ اب آگے میں جشن شروع کرنے لگا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ جملے یہاں ضائع ہو جائیں گے نقش پنجتن میں آ کر یا عرش پر جا کر سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اس نے اپنی عظمت دکھانی تھی تو اس نے علی کو نازل کیا، اس نے اپنا حسن دکھانا تھا زمانے کو تو اس نے حسن مجتبیٰ کو نازل کیا، اس نے اپنی زمانے کو کریمی کا عالم دکھانا تھا، اس نے کریم کربلا کا نزول کر دیا، اور اس نے بتانا تھا کہ میرے سجدوں کا انداز کیا ہے، اس نے سید سجاد کا نزول کر دیا، اور اس نے زمانے کو اپنا حلم دکھانا تھا، اس نے امام باقر کو نازل کر دیا، اس نے زمانے کے سامنے اپنی صداقت کو منوانا تھا، اس نے جعفر صادق کو نازل کر دیا، اس نے بتانا تھا کہ میری عطا کا عالم کیا ہے، اس نے امام موسیٰ کاظم کو نازل کر دیا، اس نے بتانا تھا کہ میری رضا کیسی ہے، اس نے امام رضا کو نازل کر دیا، اس نے زمانے کے سامنے اپنی تقاوت کو سجدہ کروانا تھا، اس نے تقی کو نازل کر دیا، اور اب اس نے اپنی نکاوت کے سامنے زمانے کو جھکانا تھا، اس نے امام نقی کو نازل کر دیا، اور اگلا جملہ آپ جانے اور مولا جانے، اس نے زمانے کو اپنی حیبت سے ڈرانا تھا، اس نے حسن عسکری کو نازل کر دیا، اور اس نے زمانے سے اپنا جھکا ہوا پن دکھانا تھا، اس نے مہدی کو نازل کر دیا، اور اگلا جملہ آپ کے حوالے اس نے بتانا تھا میں بغیر ہاتھوں کے عطا کیسے کرتا ہوں، اس نے عباس نے سلامت رہیں، آباد رہیں، جو بول پڑے ہیں ان کو مولا کریم کربلا اپنی زری پر سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نے بتانا تھا کہ میں بغیر ہاتھوں کے عطا کیسے کرتا ہوں، ہائے ہائے ہائے، اس نے بتانا تھا کہ میں بغیر ہاتھوں کے کیسے عطا کرتا ہوں، اس نے ابو الفضل العباس کو نازل کر دیا۔ بھائی جان جملہ ہدیہ کروں، آپ جملے کے قدردان لگ رہے ہیں، بات آ گئی تو ابھی ممبر پہ جملہ آیا تو میں نے کہا ہدیہ کر دوں۔ جو ظاہر ہو کر بھی ظاہر نہ ہو اسے عباس کہتے ہیں، جو ظاہر ہو کر بھی ظاہر نہ ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ بس صاحبان، آج کی شب، کل کا جو دن آپ گزار بیٹھے، آج ہی کا دن گزار بیٹھے، وہ 3 شعبان کا تھا۔ ہے اجازت جملہ ہدیہ کروں اگر تھکے ہوئے نہیں ہیں؟ بس 3 اور 4 میں سرکار فرق اتنا ہے، 3 کو محمد بن کر حسین آ گئے تھے، 4 کو علی بن کر عباس آ گئے تھے۔ 3 کو محمد بن کر حسین آ گئے تھے اور 4 کو علی بن کر عباس آ گئے تھے۔ میرے بھائی اب ہاتھ نیچے جھکنا نہیں چاہیے، اب یہ ہاتھ نہیں کشکول بنے گا اور غازی باوفا سے خیرات لے لیجئے گا۔ صاحبان بس 3 اور 4 میں فرق اتنا ہے، جب 3 آئی تو 13 خوش تھے، جب 4 آئی تو 14 خوش تھے۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، ولایت علی کے حصار میں رہیں۔ صاحبان اگلا جملہ ہدیہ کروں اگر آپ میرے ساتھ ہیں۔ سرکار آج کا جو دن گزرا ہے، اب تو اگلی شب لگ گئی 4 کی، جو آج 3 کا دن گزرا، صاحبان یہ کریم کربلا کے ظہور کا دن تھا۔ اور صاحبان توجہ رکھیے گا، میں تو ایک جملے پہ توجہ، بڑے قیمتی آپ کے سامنے جملے ہدیہ کرنے ہیں امام بارگاہ نقش پنجتن میں، جہاں پر مجھے جشن ظہور تکمیل پنجتن پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے صاحبان، ہوا کیا کہ جب جناب امام حسین علیہ السلام تشریف لائے
تو رسول خدا کی رحل پر آ گئے، اور ہوا کیا، رسول اپنا ہی بچپن اپنی ہی آغوش میں دیکھ رہے تھے۔ جاگیے گا جاگیے گا، اس زبان کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا جو گلی اور بازاروں میں تو بولے اور علی کے ذکر میں آ کر نہ بولے۔ مولا فرماتے ہیں، مولا صادق فرماتے ہیں، جو چاہتا ہو کہ ہم اس کی قبر میں بھی آ کر بولیں، اسے چاہیے ہمارے ذکر میں آ کر بولا کرے۔ اور صاحبان، رسول اپنا ہی بچپن اپنی ہی عین اللہ ہی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں کیسا تھا، اپنا ہی بچپن اپنی ہی عین اللہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اور اس کے بعد بھائی جان ہوا کیا، جملہ ہدیہ کروں، آپ کے ذہن میں ہوگا حسین ہے کون؟ تعارف کرواؤں مولا کا آپ کو ایک جملے میں، وہ جس کو سوچ کر، جملہ ضائع نہ کیجیے گا، وہ جس کو سوچ کر مجرم کے دل میں بھی توبہ کی امید جاگ جائے، اسے حسین کہتے ہیں۔ وہ جس کو سوچ کر مجرم کے دل میں توبہ کی امید جاگ جائے، اسے حسین کہتے ہیں۔ اور میرے بھائی ہوا کیا، جب آئے تھے تب بھی ایک معافی دلوائی، اور جب جانے لگے تب بھی ایک معافی دلوائی۔ جب آئے تو فطرس نامی فرشتے کو معافی دلوائی، اور جب جانے لگے، ظاہری طور پر جانے لگے، تو پھر حر کو معافی دلوائی۔ صاحبان، جملہ میرا دل چاہ رہا ہے یہ جملہ یہاں ضائع نہ ہو، اور یہ جملے کی آپ مجھے قیمت دے دیں تو میری محنت وصول ہو جائے گی۔ خدا کی قسم، اتنا کیمیا گر ہے حسین، یہ رضی اللہ نہیں بناتا، علیہ السلام بنا دیتا۔ یہ رضی اللہ نہیں بناتا، علیہ السلام بنا دیتا ہے۔ بس آنے والے کے دل میں معرفت حسین ہو، یہ علیہ السلام بنا دیتا ہے۔ اور صاحبان، جب مولا بھائی جان آ گئے نا گہوارے میں، تو حسین نے اپنی پہلی ہی عدالت اپنے گہوارے میں لگائی، اور گہوارے میں بادشاہ حسین تشریف فرما ہے کہ سامنے سے فطرس کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے۔ توجہ کیجیے گا اور منظر کا مزہ لیجیے گا، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ سامنے سے کھڑا فطرس دیکھ رہا ہے کہ ایک مرتبہ عین اللہ ہی نگاہ حسین ابن علی فطرس کی جانب بڑھی، اور آواز دے کر کہا، فطرس وہاں کھڑا کیا سوچ رہا ہے؟ فطرس وہاں پر کھڑا کیا سوچ رہا ہے؟ فطرس ہاتھ باندھ کر کہتا ہے، مولا میں پر لینے آیا ہوں، مجھے نہیں پتا جملہ زمین پر گرے گا یا عرش پر جائے گا۔ مولا کی عین اللہ نگاہوں میں جلال آ گیا، اللہ کا جلال آیا، اللہ والا جلال آیا حسین کی آنکھوں میں، اور آواز دے کر کہتے ہیں، فطرس تو نے میری قریبی کو نہیں سمجھا، اگر تو مجھ سے پر نہیں مانگتا، میں حسین فاطمہ کا لال ہو کر وعدہ کرتا ہوں، میں تجھے بنا پروں کے اڑنا سکھا دیتا۔ میں تجھے بنا پروں کے اڑنا سکھا دیتا۔ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں صاحبان؟ اگلا جملہ ہدیہ کروں اگر آپ اجازت دیتے ہیں، ورنہ میرا تو دل تھا آپ آپ کو مولا غازی کی 14 سال کی پہلی جنگ صفین سنا دیتا، تاکہ آپ کا آج بستر نہ رہتا، مسجد بن جاتی۔ اور صاحبان یاد رکھیے گا، خدا کی قسم ان کا ذکر ہی حقیقی صلاۃ ہوا کرتی ہے، ان کا ذکر ہی حقیقی صلاۃ ہے۔ اور صاحبان معصوم کی حدیث آپ نے پڑھ رکھی ہے سب نے، کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ
کہ جو شخص اپنے بدن کو مولا حسین ابن علی کی زری کے ساتھ جا کر مس کر لے، مولا فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے شکم سے آج ہی باہر آیا ہو۔ یہ مولا کی لسان اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی جملے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی شکم مادر سے باہر آیا ہو۔ جملہ کہنے کی اجازت ہے صاحبان، جس کی زری کی انسان مس کر لے تو اس کی زری کی کرامت یہ ہے کہ وہ انسان اس سے مس ہو جائے تو وہ معصوم ہو جاتا ہے۔ اللہ جانے حسین خود کیا بناتا ہوگا، اللہ جانے حسین خود کیا بناتا ہوگا۔ اور صاحبان ایک جملہ اگر آپ کی اجازت ہے، مجھے لگ رہا ہے آپ تھکے ہوئے ہیں آج کے دن، میرا دل چاہ رہا ہے حیدر بھائی اجازت ہے 4 مصرے میں چاہ رہا ہوں مولا غازی باوفا کی شان میں ہدیہ کر دوں تاکہ میرا سجدہ مکمل ہو جائے۔ صاحبان 14 سال کا غازی باوفا کا سن ہے، جنگ صفین شروع کر دی اور یہیں سے میں نے علی علی کروا دینا ہے۔ صاحبان ہوا کیا، قبلہ توجہ، ہوا کیا، 14 سال کا سن ہے مولا غازی کا ظاہری۔ میں ویسے سن پہ بات کرنے کا عادی نہیں ہوں کیونکہ جب سن نہیں تھے یہ تب بھی تھے، یہ تب بھی تھے، تو میں ان کے جی بالکل جب ہو کا عالم تھا یہ تب بھی تھے، اس وقت اللہ ہو رہا تھا یہ تب بھی تھے۔ تو صاحبان ہوا کیا، 14 سال کا سن ہے میرے مولا غازی باب الحوائج کا۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے اپنے 18 بیٹوں کو سامنے کھڑا کیا، توجہ 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 توجہ، 18 بیٹوں کو سامنے کھڑا کیا اور آواز دے کر کہا آج دل چاہتا ہے آج علی لڑے لیکن علی نہ لڑے۔ جاگیے گا، جشن کے بالکل آخری جملے ہیں صاحبان۔ مولا فرما رہے ہیں حضور کے آج علی لڑے لیکن علی نہ لڑے۔ یہ جملہ سننا تھا، 7 قدم بادشاہ حسن آگے بڑھے، 5 قدم حسین کریم کربلا آگے بڑھے اور بابا کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں بابا اجازت ہے ہم لڑیں۔ تو رس مولا کائنات نے اپنے بیٹوں کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سر میں پیار کر کے کہتے ہیں اللہ تم دونوں کو سلامت رکھے۔ بیٹا تم نے میرا اعلان سنا ہے، سمجھا نہیں ہے، میں نے کہا ہے میرا کوئی بیٹا لڑے، میں نے کہا ہے میرا کوئی بیٹا لڑے، تم تو مباہلے سے رسول کے بیٹے ہو، تم تو مباہلے سے رسول کے بیٹے ہو۔ میں چاہ رہا ہوں، مجھے 5 منٹ دے دیجیے گا بھائی جان، میں چاہ رہا ہوں کہ آج میرا دل چاہتا ہے آج علی اپنی ہی جوانی کو لڑتا ہوا دیکھے، آج علی اپنی ہی مجسم جوانی کو اپنی عین اللہ نگاہوں کے سامنے لڑتا ہوا دیکھے۔ صاحبان ہوا کیا، ایک مرتبہ جناب مولا کائنات نے عباس سے باوفا کا ید اللہ ہاتھ پکڑا اور خیمہ توحید میں لے کر آ گئے، خیمہ توحید میں لے کر آ گئے۔ جب آ گئے تو اب ہوا کیا صاحبان، ایک مرتبہ باہر سے خیمہ توحید کا پردہ گرا دیا، حجاب اللہ گرا دیا۔ اب جناب مولا کائنات نے کیا کیا، آخری جملے ہیں، جس کا نصیب ہے وہ آج کی رات مانگ سکتا ہے تو مانگ لے۔ صاحبان ہوا کیا، مولا نے اپنا امامہ اتارا، غازی کے سر پہ رکھا، غازی کا امامہ اتارا اپنے سر پہ رکھا، اپنی ابا اتاری غازی کو پہنائی، غازی کی ابا اتاری خود پہن لی، اپنی قبا غازی کو پہنائی، غازی کی قبا خود پہن لی، اپنی تلوار غازی کو دے دی، غازی کی تلوار خود رکھ لی اور اپنی نالین غازی کو دے دی، غازی کی نالین خود پہن لی۔ اب جملہ کہنے کی اجازت ہے، پتہ چلا
कभी बनाना बिदअत नहीं, सुन्नत हुआ करती है। अब साहिबान एक मर्तबा जुमला कहने की इजाजत है। अब अली ने एक मर्तबा अपने ही जैसे अली को देखा, अपने ही जैसे अली को देखा, और देखने के बाद साहिबान अब मौला ने कहा, अरे तू तो हूबहू दुआए मोहम्मद लग रहा है, तू हूबहू दुआए मोहम्मद लग रहा है, और मैं दुआए सैयदा लग रहा हूँ। पता चला गाजी दुआए मोहम्मद बन गए थे, अब्बास दुआए अली मोहम्मद बन गए थे। अब साहिबान क्या हुआ, हिजाबे तौहीद का पर्दा हटाया, दोनों सरदार बरामद हुए। जिब्रील ने अर्श से देखा, जिब्रील ने अर्श से देखा और फरिश्तों को इकट्ठा करके कहा, आओ आओ मैं तुम्हें वजहुल्लाह चेहरे की ज़ियारत करवाऊं। कल जिब्रील क्या दिखाओगे? का देखो पता ही नहीं चल रहा इनमें बड़ा मुर्शद कौन है, छोटा मुर्शद, इनमें पता ही नहीं चल रहा बड़ा मुर्शद कौन है, छोटा मुर्शद कौन है। साहिबान एक मर्तबा हुआ जश्न का आखिरी जुमला, साहिबान को खैरात मांगना मौला गाजी से। साहिबान हुआ क्या, एक मर्तबा मौला अपने जुलजना पर सवार हुए, अपने घोड़े पर सवार हुए, जाने लगे थे। तवज्जो रखिएगा, तवज्जो रखिएगा। और मौला जब जाने लगे भाईजान, मालिक अश्तर जनाब चचा आ गए और मौला का गाजी बावफा को रोक कर कहते हैं, गाजी बेटा ये बताओ ज़िंदगी की पहली जंग लड़ने के लिए जा रहे हो, ज़िंदगी की पहली जंग लड़ने के लिए जा रहे हो, मुझे दुख होगा अगर ये मेरा जुमला यहाँ पर आकर ज़ाया हो गया। साहिबान का ज़िंदगी की पहली जंग लड़ने के लिए जा रहे हो, बताओ गाजी कैसे लड़ोगे। उसके बाद मौला ने अपनी लिसानुल्लाही ज़बान से भाईजान जो खुतबा इरशाद फरमाया वो आपके हवाले करने लगा हूँ बिना तमहीद के, आपकी समातों पर भरोसा करते हुए। मौला गाजी फरमाते हैं, चचा मालिक अश्तर तू बता तू क्या कहता है, मैं कैसे लड़ूं। अगर तू कहता है बिना तलवार के लड़ता हूँ, अगर तू कहता है बिना नेज़े के लड़ता हूँ, अगर तू कहता है बिना भाले के लड़ता हूँ, अगर तू कहता है बिना खंजर के लड़ता हूँ, अगर तू कहता है बिना तीर के लड़ता हूँ। अब्बास ने कहा, चचा मालिक अश्तर अगर मैं इनको अपनी ऐनुल्लाही निगाहों से देखूं ये वही मर जाएंगे, मैं इनको अपनी लिसानुल्लाही ज़बान से कहूं। है तवज्जो साहिबान, आखिरी जुमला है भाईजान। मुझे पता है आज आप ही नहीं वहाँ पर भी यही समा बंधा हुआ है, आज वहाँ पर भी यही समा बंधा हुआ है साहिबान। आखिरी जुमला भाईजान, फिर पूरी रात फजर तक सलात कायम कीजिएगा भाइयों के साथ मिलकर। उसके बाद मौला गाजी फरमाते हैं, ऐ चचा मालिक अश्तर मैं इनको अपनी लिसानुल्लाही ज़बान से कहूँ मर जाओ ये वही मर जाएंगे, मैं इनको घूर के देखूँ, मैं इनके ऊपर सूरह इसराफील पढ़ दूँ ये वही मर जाएंगे। और याद रखना अली के फ़ज़ाइल ही सूरह इसराफील हुआ करते हैं, अली के फ़ज़ाइल ही सूरह इसराफील हुआ करते हैं। साहिबान एक मर्तबा मालिक अश्तर कहते हैं, नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं लड़ना, ऐसे लड़ना जैसे तुम्हारे बाबा खैबर खंदक और बदर में लड़ा करते थे। साहिबान जुमला आ गया आपके हवाले करता जाऊं, याद रखना अली के दुश्मन की पहचान ही यही होती है, औरत मकान में नहीं टिकती मर्द मैदान में। आखिरी जुमला भाईजान,
آخری جملہ ہے، پھر مل کے صلاۃ قائم کریں گے۔ صاحبان، یہ علی کی دشمنی کی پہچان ہے کہ عورت مکان میں نہیں ٹکتی، مرد میدان میں نہیں ٹکتا۔ خدا کی قسم ہاتھ اٹھتا ہی اس کا ہے جس کی ماں نے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا ہوتا ہے۔ صاحبان، ایک مرتبہ مولا غازی کفار کے لشکر میں آئے، وجہ اللہ چہرے پر نقاب تھا۔ اب ہر کوئی کہہ رہا تھا میرے پیچھے علی آ رہا ہے، علی آ رہا ہے، علی آ رہا ہے، علی آ رہا ہے۔ اور جو 1.5 لاکھ کافروں کے مجمع سے علی علی کراتے اسے ابا